बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सामीन नाज़रीन, खैरियत से हैं? मेरे थंबनेल का मौजू जो है वो आज आपने देख लिया है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ रोज़ कबल मिर्ज़ा जहलमी दज्जाल जो है, जिसके ऊपर 295C का पर्चा हुआ था, जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ एक ऐसा लफ्ज़ मंसूब किया और उसको थोप दिया था उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर कि 2 अरब क्रिश्चियंस जो हैं वो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कहते हैं। और फिर उसको जस्टिफाई किया और ये कहा कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि कहते हैं, मैंने तो ये कहा कि समझते हैं। और फिर उसके बाद उसकी ये स्टेटमेंट भी सामने आ गई कि उसने जिसमें ये कहा हुआ था कि कहते हैं। और आप ये देखें कि ये इतनी सराहतन गुस्ताखी है कि किसी अंधे को भी अब आप जाके बताएं ना तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि यार ये सराहतन गुस्ताखी है। और इसके ऊपर बेशुमार दलाइल जो है वो उलमाए अहले सुन्नत ने दिए, अभी भी उलमाए अहले सुन्नत इसके ऊपर बेशुमार दलाइल दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से उसकी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई, उसको खुला छोड़ दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख लें कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इसको कैद किया गया था तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था, मेरे चंद दोस्त अहबाब ने कहा था कि क्या होगा, तो मैंने कहा वही होगा जो होता आया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से एक एफर्ट करनी है, हमने अपना एक नाम लिखवाना है उन लोगों में कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे, हम चल सके तो हम चलेंगे, हम अगर हाथ से रोक सके हम हाथ से रोकेंगे। जो दिल में बुरा जान सकते हैं वो दिल में बुरा जाने। अपने अपने मनसब के मुताबिक जिसने जो किरदार अदा किया, मैं उनको बिल्कुल सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं। बिलखुसूस मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा हमारे कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब दामद बरकातुहुल आलिया। आपने बहुत मेन किरदार अदा किया इसके बीच में कि सबसे पहले आपने इसके ऊपर फतवा दिया, इसकी गिरफ्त की। फिर उसके बाद जो हमारे नासिर मिनहाज साहब जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की इस हवाले से इस केस के अंदर, जिन्होंने मुकदमा दायर किया, बिल्कुल काबिल तहसीन अमल है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। अब ये सारी जो गुफ्तगू मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये हम गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं। आप ये देखें कि कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं। हमारा कैसा जस्टिस का निज़ाम आप देखें कि एक वो बंदा कि जिसने सराहतन गुस्ताखी की, गुस्ताखी उसकी साबित है, अक्सरियत उलमा की इसके ऊपर मुत्तफिक है कि मिर्ज़ा जहलमी ने जो लफ्ज़ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए वो गुस्ताखाना है, वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तौहीन है, ये नामूस रिसालत का मसला है, ये 295C का हकदार था। ऐसे शख्स को रिहा कर दिया गया। और आप देखें जुल्म बालाए जुल्म कि ये वो बदबख्त शख्स है कि जो पहले दुरूद पढ़ता है, लोगों को झांसा देता है, दुरूद के झांसे में फंसाता है, फिर आके औलिया कराम के ऊपर ज़बान दराजी करता है, सहाबा कराम के ऊपर लान तान करता है, तबर्रा करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता है। ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा झांसा इसने आपको दिया हुआ है, कितना बड़ा धोखेबाज है कि आपके सामने नारा ये लगा रहा होता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, और फिर सहाबा कराम की गुस्ताखियां कर रहा होता है, औलिया उज़्ज़ाम की गुस्ताखियां कर रहा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां कर रहा होता है। फिर कभी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को सामने रखता है तो अंबिया की गुस्ताखियां करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इतना पलीद शख्स, इतना बदबख्त शख्स, ऐसे शख्स को रिलीज दे दिया गया। ऐसे शख्स को कहा गया जी इसका तो कोई जुर्म ही नहीं है। एक सवालिया निशान जरूर है हमारे इदारों के ऊपर। तो फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो माल की मोहब्बत है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये बहुत बहुत सारे फैसले गलत करवा देती है। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, बिल्कुल सही इरशाद फरमाया कि 2 भूखे भेड़िए वो बकरियों के रेवड़ में अगर घुस जाए तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते कि जितना नुकसान हुब्बे माल और हुब्बे जा एक मर्द मोमिन के दिल में नुकसान पहुंचाते हैं। ये आप मिर्ज़ा जहलमी को देख लें, ये आप गामिदी को देख लें, साहिल अदीम को देख लें, और ये इस जैसे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप इन सबको उठा के देख लें, इन सबका यही हाल है। माल की मोहब्बत ले डूबी इनको। इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, अपना अकीदा बेच दिया। आप मुझे बताएं, 2-3 माह से मिर्ज़ा जहलमी अंदर था, कितना सुकून था, पूरे पाकिस्तान में कितना सुकून था। ऐसे शख्स को रिहा कर दिया गया जो अब फिर आके अपनी सीट के ऊपर बैठेगा और फिर सहाबा कराम के ऊपर तबर्रा करेगा, फिर औलिया कराम के ऊपर बकवासात करेगा। ऐसे शख्स को आप मजहबी स्कॉलर कहते हैं? इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। और आखिर में मैं कुछ बातें जो है वो अपने उलमाए कराम के साथ बहुत ही अदब के दायरे में रह के करना चाहूँगा कि देखें कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें इन लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए, मिर्ज़ा जहलमी से पहले मिर्ज़ा कादियानी भी आया, इससे पहले इसके बीच में भी बहुत सारे फितने आए। हर कुछ अरसे के बाद जो है वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो मिसगाइड करने के लिए गैरों की तरफ से कोई ना कोई कारिंदा भेजा जाता है हमारे पाकिस्तान में। मैं बहुत ही सॉरी टू से, मुझे इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसे किस्सा गो खतीब कि जो बैठ के मिंबरों के ऊपर सिर्फ सुरें सुना रहे हैं हमारी न्यू जनरेशन को, सिर्फ झूठी करामात सुना रहे हैं, किस्से सुना रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं। मैं बिल्कुल अवाम अहले सुन्नत को कहूँगा और उलमाए अहले सुन्नत को भी कहूँगा कि ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाए। अगर हमने अपनी इस मौजूदा नस्ल को एजुकेट किया होता, अगर हमने इनको बताया होता, अगर हमने इनको उसूल बताए होते, अगर हमने इनको उसूल सिखाए होते, हमने इनको अकीदा सिखाया होता, हमने इनको बताया होता कि ज़रूरियात दीन क्या है, हमने इनको अगर किस्से ना सुनाए होते, हमने इनको कहानियाँ ना सुनाई होती, झूठी करामात के ऊपर सुबहान अल्लाह कह के इन खतीबों को अहले सुन्नत की स्टेज की जीनत ना बनाया होता, तो हर 10 साल के बाद आने वाला शख्स हमारी नस्लों को बर्बाद करके ना जाता। मिर्ज़ा कादियानी को आप देख लें, कितना पुराना फितना है, लेकिन आज तक देख लें उसके फॉलोअर्स मौजूद हैं। आप गामिदी को देख लें, उसको हायर किया गया, नौजवानों को गुमराह किया गया, वो चला गया यहाँ से, लेकिन फितना उसका अब भी मौजूद है।
اب دیکھ لیں ابھی بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. مرزا جہلمی کا فتنہ بھی جتنا پرانا ہو جائے لیکن ایک ہماری بھاری تعداد نوجوان نسل کی گمراہ کر گیا وہ. اور یہ سارے کے سارے ٹاؤٹ آپ دیکھ لیں, یہ سارے منکرین ختم نبوت جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سب کو پتا, یہ سارے ان کے ٹاؤٹ ہیں. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ہم نے یہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم دین تھے, اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتب لکھی, لیکن ان کتب کو پڑھ کے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو نہیں بتایا. ہم نے یہ تو بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے, لیکن ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ساکن کیوں لکھا گیا. فوز مبین کے نام سے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی ہم نے نوجوان نسل کو وہ پڑھ کے سنایا, کبھی ایجوکیٹ کیا, کبھی سمجھانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے سیدی امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تعلیمات کما حق ہو کیا اس نیو جنریشن تک پہنچائیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو قرآن سن رہے ہیں, ہم تو حدیث سن رہے ہیں, ہم تو رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں. آپ سمجھے نا کہاں سے گمراہ ہو رہے ہیں. ان کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا کام تھا. یہ جس کو حدیث سمجھ رہے ہیں آپ ضعیف کہہ رہے ہیں, اب ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ضعیف کیا ہوتی ہے, صحیح کیا ہوتی ہے, حسن کیا ہوتی ہے, لغیری کیا ہوتی ہے, لذاتی کیا ہوتی ہے. ان سب کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ کسی کے جھانسے میں نہ آتے. بہت دیر تو ہو چکی, بگڑ تو بہت کچھ گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے. میں اپنے پڑھے لکھے طبقے سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ اپنی اس نسل کو ایجوکیٹ کریں, اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان بچائیں. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, اپنے محافل میں, اپنے خطابات میں اس نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کریں. ان کو عقیدہ سکھائیں, ان کو بیسکس کا بتائیں, ان کو فرائض علوم کا بتائیں, ان کو کرنے کے کام میں لگائیں. ایسے کورسز لانچ کیے جائیں, ان نوجوان نسل کو آن لائن سروسز مہیا کی جائیں, ان کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے پروگرامز کیے جائیں. میں بالکل اس وقت ڈسکس کرنے کا میرا دل کرتا ہے میں نام لے کے کہوں کہ ہمارے جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن کو ایک نوجوان نسل دیکھ رہی ہے, خدا کا واسطہ میں آپ کے سامنے, اللہ رسول کا واسطہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ آنے والی نسل جو ہے نا اس کو گمراہ ہونے سے بچا لیں. خدا کا واسطہ جو سوشل میڈیا کریٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں, جو ٹک ٹاکرز مجھے دیکھ رہے ہیں, شعر و شاعری سے باہر نکلیں. دکھیا اور افسانوی قسم کی جو باتیں ہیں ان لوگوں کو رلانا, ایموشنل کرنا اور اس کے اوپر وہ ہا ہو پیچھے سے آوازیں لگا کے, خدا کا واسطہ یار اس میں سے باہر نکلیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ اپنی اس نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کریں. اور میں یہاں پہ اپنی نوجوان نسل سے بھی کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہر چمکتی چیز کو سونا مت سمجھ لیا کرو. آپ ہر شخص کو دیکھتے ہو کہ وہ قرآن حدیث کا نام لیتا, بس ٹھیک ہے قرآن کا نام لے رہا ہے, حدیث سنا رہا ہے, ٹھیک ہی سنا رہا ہوگا. نہیں, آپ کا ذہن محدود ہے, آپ کی معلومات محدود ہے, علم تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کے سامنے اغیار ایسی چالیں چل کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں لگتی, آپ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے یار میں بہت چنگا کام کر رہا ہوں, میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. مرزا جہلمی کو ہی دیکھ لیں, اپنی طرف سے سمجھتا ہے یار میں نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی, میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میں تو بدعت کے خلاف, میں تو توحید کی بات کر رہا ہوں. لیکن بدبختی اتنی غالب آئی ہوئی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہلاکت پر ہلاکت اس کی منتظر کھڑی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی بات آپ اس کی سن رہے ہیں کہ جس کا جواب سوشل میڈیا پر علماء اہل سنت نے نہیں دیا ہوا. آپ مجھے وہ بات لا کے دیں, ہم آپ کو جواب لا کے دے دیں گے اس کا. جب بھی اس نے زبان درازی کرنی ہوتی ہے علماء اہل سنت کے اوپر یا اہل سنت و جماعت کے اوپر یا حنفیوں کے اوپر, بریلویوں کے اوپر, جب بھی اس نے زبان درازی کرنی ہوتی ہے وہی رٹی رٹائی 4-5 چیزیں جس کے جوابات جو وہ سینکڑوں دفعہ دیے جا چکے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بڑے پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا, میں آپ کے بھلے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, میمز کی دنیا سے باہر نکلیں. خدا کی قسم یہ ایک ایسا گندا دلدل ہے کہ جس کے اندر آپ ایسے دھنس چکے ہیں کہ آپ کی حق تک رسائی نہیں ہو پا رہی. یہ ایک سائیکو پرابلم ہے, یہ ایک نفسیاتی عمل ہے. اس نفسیاتی عمل کے ذریعے, اس میمز کے ذریعے آپ کو اتنا دور کر دیا گیا ہے حق سے کہ آپ میمز کو ہی حق سمجھ رہے ہیں. ایک بندہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے پیچھے ہنسنے والی آواز لگاتا ہے, نفسیاتی عمل ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ہنستا ہے تو آپ کو ہنسی آئے گی. 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک بندے کو جمائی آئے گی نا, اس کو دیکھا دیکھی نا باقی سارے 4-5 نا ان کو بھی آ جائے گی. 5-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک بندہ کہے گا مجھے پانی پلانا, اس کو دیکھا دیکھی باقی سب کو بھی پیاس لگنے لگ جائے گی. نفسیاتی عمل ہے. آپ کے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے, اس کے پیچھے ہنسنے والی آوازیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. نفسیاتی عمل ہے کہ جب آپ ہنسنے کی آواز سنیں گے تو آپ ہنسیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ یار یہ بات ہنسنے والی ہے بھی یا نہیں, میں تحقیق تو کر لوں. علماء کرام کی کوئی بھی بات اٹھا کے, اگرچہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہی کیوں نہ ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان ہی کیوں نہ ہو, اس کے بیچ میں فلم ایکٹرز کے کٹ پیس ڈال کے اس کی میم بنائی ہوئی ہے, ہنسنے والی پیچھے آوازیں لگائی ہوئی ہیں, ایک کارٹونک ٹائپ کا, ایک مزاحیہ قسم کا میوزک اس کے پیچھے ایڈ کر دیا جاتا ہے. آپ اس کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہوتا ہے. آپ کے عقائد کے ساتھ ایسے کھیلا جا رہا ہے. میم کی دنیا سے باہر نکلیں. کب نکلو گے یار, کب باہر نکلنا ہے, دین کب سیکھنا ہے, حقیقت سے کب آشنا ہونا ہے. اپنی جوانیاں یوں برباد نہ کرو. خدا کا واسطہ اپنا ایمان بچائیں, اپنے علماء کے ساتھ مربوط رہیں, ان کے ساتھ جڑ کے رہیں. یہ ذہن میں رکھے گا. آخر میں آپ کے سامنے میں ایک بات کر کے جا رہا ہوں اور بہت پتے کی بات کر کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. باطل کا ایک ہی نشانہ ہے اور وہ ہیں علماء اہل سنت. جس دن آپ نوجوان نسل علماء سے ٹوٹ گئے نا, خدا کی قسم جو ٹوٹا ہے نا وہ گمراہ ہوا ہے. آپ سامنے دیکھ لیں اپنے. تو نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا, وہ پتے کھڑکنے والے. شاخ سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا
تو پھر نیچے آ جاتا ہے. جب تک شاخ کے ساتھ رہتا ہے نا لہلہاتا رہتا ہے, سر سبز رہتا ہے, جھولتا رہتا ہے. لیکن جب شاخ سے ٹوٹتا ہے نا تو پھر رنگ زرد پڑ جاتا ہے, پھر کھڑکھڑ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں فتنے اس طرح جو ہے وہ برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے. میں مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ان فتنوں کی طرف ایسے دیکھے گا بھی نا اس کو اچک لیں گے. اور آپ دیکھ لیں یہ سوشل میڈیا کیسے بارش ہے فتنوں کی, چند سیکنڈ کی کلپ کی طرف آپ یوں دیکھتے بھی ہیں تو آپ کو اچک کے لے جاتا ہے. ایمان گیا, عقیدہ گیا. تو یار اپنے ایسوں کی طرف دیکھیں کیوں. چور جب بھی چوری کرتا ہے نا تو یہ کہہ کے چوری نہیں کرتا کہ میں چور ہوں. چور بھیس بدل کے آتا ہے. تو چور کی نشانی پکڑ لیں. جب بھی کوئی ایمان کا ڈاکو آپ کے سامنے آ کے آپ کے علماء کے خلاف بولے نا, یہ مولوی جو ہیں, یہ ملا ازم, یہ فلاں ہے, یہ علماء نے برباد کر دیا, یہ پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا, یہ وہ سمجھ جاؤ یہ ٹاؤٹ ہے منکرین ختم نبوت کا, یہ وہاں سے بھیجا گیا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہاں پہ آخر میں ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کر دوں. ایک مطلب ہمارے والد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا, وہ ایک دکان کے اوپر گیا جو مطلب نیلام گھر تھا جس میں پرانے سامان پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس نے وہاں جا کے کہا کہ مجھے نا یہ فریج چاہیے, یہ جو سامنے پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ نہیں بیچنی. وہ چلا گیا. اگلے دن پھر آیا, اس نے کہا بھائی مجھے یہ فریج چاہیے, تو آپ اگر مجھے یہ سیل کر دیں. اس نے کہا بھائی آپ کل بھی آئے تھے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہم نے سیل نہیں کرنی. اس نے اگلے دن یہ سوچا کہ یار میں جب بھی جاتا ہوں یہ مجھے نہ کر دیتا, میں بھیس بدل کے جاتا ہوں. وہ بھیس بدل کے اگلے دن گیا. اس نے کہا وہ جو سامنے فریج پڑی ہوئی ہے تو وہ مجھے چاہیے. اس نے کہا بھائی نہیں بیچنی. اس نے کہا یار اسے مجھے پھر پہچان لیا. اگلے دن وہ گیا, وہ پھر روپ بدل کے آیا, ایک نئے روپ میں آیا, حلیہ بدل کے آیا. اس نے کہا بھائی وہ فریج چاہیے, وہ فریج بیچنی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں بیچنی ہم نے. وہ پھر واپس چلا گیا. اس نے کہا یار آخری دفعہ ایسا روپ بدل کے جاؤں گا نا کہ میرا باپ بھی سامنے بیٹھا ہوا مجھے نہیں پہچانے گا, ایسا روپ بدلوں گا. وہ ایک بڑا ہی حلیہ فقیروں والا بنا کے, پیروں والا بنا کے, بڑا ہی نا وہ پرتپاک طریقے سے گیا, اور اس نے بڑی لہجہ بنا کے نا کہا کہ یہ جو فریج ہے نا یہ کتنے کی ہے یار, یہ بیچو گے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ نہیں بیچنی. تو وہ بندہ جو تھا نا وہ مجبور ہو گیا, اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یار میں اتنے حلیے بدل کے آیا, اتنے روپ بدل کے آیا کہ تو نے ہر دفعہ مجھے پہچان لیا, تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ میں وہی شخص ہوں کہ جو تیرے سے آ کے اس فریج کا پوچھتا ہوں؟ کوئی اور بھی تو آ سکتا ہے, حلیہ بھی بدلا ہے, کس طرح تجھے پتا چل جاتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس طرح پتا چل جاتا ہے کہ میں نے تیری کمزوری پکڑ لی ہے, میں نے تیری چوری پکڑ لیا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا وہ ایسے کہ جس چیز کو تم فریج کہہ رہے ہو نا یہ فریج نہیں ہے, یہ لکڑی کی الماری ہے, یہ کپڑے رکھنے والی الماری ہے جس کو تم فریج کہہ رہے ہو. تو تم نے بھیس تو بدل لیا لیکن اپنا مقصد نہیں بدلا. تو میرے پیارے بھائیوں, ہر 10-15 سال کے بعد ایک بندہ آئے گا, بھیس بدل کے آئے گا, چوری پکڑ لو, آپ کو علماء سے توڑے گا, ختم نبوت کے منکرین کو پروٹیکشن دے گا, ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا کھل کے, ان کی تعلیمات کو پروموٹ کرے گا, اولیاء کرام کے اوپر بکواسات کرے گا, اولیاء کرام سے آپ کو توڑے گا, بزرگان دین سے آپ کو توڑے گا, اسلاف سے آپ کو توڑنے کی بات کرے گا, اپنی فریج نہیں بدلے گا. چوری پکڑ لیں, چور کی چوری کو پکڑ لیں گے جس دن آپ, خدا کی قسم آپ کامیاب ہو جائیں گے. جس بندے کو دیکھیں کہ وہ آپ کو علماء اہل سنت سے متنفر کرتا ہے, آپ کو توڑتا ہے, آپ کو بدزن کرتا ہے, سمجھ جائیں اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے, بلکہ اس کی ڈور منکرین ختم نبوت کے ہاتھ میں ہے. لیکن پہلے دین خود بھی سیکھو تاکہ آپ کو پہچان بھی ہو کہ یار یہ جو مجھے دین سکھا رہا ہے یہ صحیح سکھا رہا ہے, یہ جو اصول بیان کر رہا ہے شریعت کا واقعی یہ اصول ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میرے نوجوان بھائی, لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں, لٹ کے لے جائیں گے, بائیں رستے نہ جا, مسافر سن, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. احتیاط کرو, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو, او میرے نوجوان بھائیو سونے والو, جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے, اٹھو, خدا کا واسطہ اٹھو. یہ وقت ہے اٹھنے کا, یہ وقت ہے سنبھلنے کا. اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, علماء کرام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو, علماء اہل سنت کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط رکھو, ان سے دوری اختیار نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ.